بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکتوں کے نزول، رحمتوں کے وفور اور معرفتوں کے ہجوم کا ذکر ہے۔ لیل و نہار کی گردشوں میں، روز و شب کی رفت و آمد میں، ماہ مبارک رمضان کے سعید لمحوں اور ساعتوں کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ساتھ روزے کے فلسفے، اس کی ٹرو اسپرٹ اور ماہ مبارک کی برکتوں کو پانے کے لیے آمادگی پیدا کرنے کا ذکر ہے۔ حکم پروردگار کی بجا آوری میں انہماک، یاد الہی میں آباد مسلح، جاگتی راتیں، سحر و افطار کی روح پرور مناظر، بھوک اور پیاس کی سختیوں سے نبردآزما چہرے، اور پھر صدقات و خیرات کے جذبے بھی دو چند ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہیں تشنگی باقی رہ جاتی ہے، کہیں کوئی کمی ہے۔ اسلام کے برکات سے امت مسلمہ من حیث المجموع دور ہی دکھائی دیتی ہے۔ ہمیں ہر شعبے پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، ہر فرد، ہر گروہ، ہر ایک کو خود احتسابی کی جانب متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم سب اپنا اپنا احتساب خود کریں، سیلف اسیسمنٹ کے مراحل سے خود کو گزاریں، اور دوسروں کے گناہوں کو کھوجنے اور زبان و بیان کے نشتروں سے انہیں گھائل کرنے کے بجائے اپنے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ اس سے بہت سے موضوعات جنم لیتے ہیں۔ میرے پیش نظر یہ بھی تھا کہ خطبہ شعبانیہ کے کلمات گوہر بار میں سے جتنے جملات پر ہم بقدر مقدور، ہم جتنی ہماری حیثیت ہے اس کے مطابق جتنی ہم اس پہ روشنی ڈال سکیں یا اس سے استفادہ کر سکیں، تو اس میں 12 تعلیمات ہیں، خاص طور پر 12 پوائنٹس ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں جو بیان کیے گئے ہیں خطبہ شعبانیہ میں، ان میں سے بھی بعض زیادہ اہمیت کے حامل دکھائی دیتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ، اور فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ فِي أَوْقَاتِ صَلَوَاتِكُمْ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ عِندَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ معلوم ہوا کہ یہ زیادہ اہم چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ نمازوں کے اوقات میں اللہ سے دعا کرو، تو معلوم ہوا کہ نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور یہ تو سبھی کو معلوم ہے، ملعون 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 من تأخر صلاۃ الصبح۔ یہاں فجر کی نماز کا ذکر ہے، لیکن ویسے تمام نمازوں کے لیے، پنجگانہ یومیہ نمازوں کے لیے اسی قسم کے فرامین ہیں کہ ملعون ہے وہ شخص جو بلا وجہ اپنی نماز کو ڈیلے کرتا ہے، بلکہ وجہ تو کوئی ہوتی ہی نہیں نماز کو ڈیلے کرنے کی، اس لیے کہ نماز واجب اوجب ہے، اور تمام واجبات پر اس کو فوقیت حاصل ہے۔ جتنے بھی واجبات بیان کیے گئے ہیں نماز واجب اوجب ہے، اس لیے نماز کو ڈیلے کرنے کا کوئی جواز دکھائی دیتا نہیں، کوئی ایکسکیوز ہے نہیں۔ ہم تو یومیہ واجب نماز کی بات کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے تو نماز شب کو، نماز تہجد کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے کہ مَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا إِلَّا لِإِطْعَامِ الطَّعَامِ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور پھر فرمایا کہ افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام۔ اس موضوع پر بھی ہم بات کریں گے، آج صرف اشارتاً ہم اس مرحلے سے بات کرتے ہوئے گزر جائیں گے۔ ابراہیم خلیل خدا کو خالق کائنات نے جو مقام والا عطا کیا، لِإِطْعَامِهِ الطَّعَامِ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، وہ اپنا دسترخوان لوگوں کے لیے بچھا دیتے تھے، ان کا دسترخوان وسیع تھا، وہ بہت جینرس تھے، وہ بہت زیادہ سخی تھے، اہل جود و سخا تھے۔ حل آتاک حدیث ضیف ابراہیم، کیا تمہیں معلوم ہے ابراہیم کتنے مہمان نواز تھے؟ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور وہ دل شب میں اٹھ کے، یا شب افغان شبی یا سحر آہ سحری، می کند زند و یکی در دل جانان اثری، وہ دل شب میں اٹھ کے راز و نیاز کرتے تھے، وہ ایک قطرہ جو مصلے پہ ٹپک جاتا ہے، دامن رحمت مولا میں جگہ پاتا ہے۔
ما من عمل حسن يعمله العبد إلا وله ثواب في القرآن إلا صلاة الليل فإن الله لم يبين ثوابها العظيم فقال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. کوئی بھی نیک عمل جب عبد مومن انجام دیتا ہے تو اس کے اجر و ثواب کو قرآن کریم میں بیان کر دیا گیا، لیکن ایک نماز شب ہے فإن اللہ لم یبین، جس کے ثواب کو خدا نے قرآن میں بیان نہیں کیا، بلکہ فرما فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، ہم نے بڑے بڑے سرپرائزز چھپا کے رکھے ہیں۔ تو نماز افضل اعمال میں سے ہے، سب سے زیادہ تو واجب نماز کو اہمیت دی گئی۔ مولا کائنات سے کسی نے سوال کیا کہ مولا سب سے زیادہ بہترین ای العمال افضل عند اللہ عز و جل، سب سے زیادہ بافضیلت عمل یا احب العمال، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل بارگاہ خدا بندی میں کیا ہے؟ تو مولا نے ارشاد من ادا الفرائض، فرائض کی ادائیگی سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں محبوب کوئی عمل نہیں، اور ان فرائض میں سب سے زیادہ واجب اوجب عمل ادائیگی نماز ہے۔ صرف تلاوت نہیں بلکہ کلام الہی کی جانب دیکھنا، جیسا کہ فرما خمسۃ تزید فی النظر، النظر الی الوالدین والنظر الی الماء الجاری والنظر الی الکعبہ والنظر فی المصحف والنظر الی العالم الربانی، 5 چیزیں جو انسان کی آئی سائٹ کو امپروو کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ خمسۃ تزید فی النظر، قرآن کریم کی جانب نگاہ کرنا، صرف اس کے اوراق کی جانب دیکھ لینا یہ بھی باعث ثواب ہے، آیات کو دیکھنا باعث ثواب۔ والدین کے چہرے کی جانب دیکھنا یہ انسان کی آئی سائٹ کو امپروو کرنے کا باعث بنتا ہے اور اس کے لیے باعث ثواب ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی عرض کر دوں، کل ہم ایک روایت بیان کرنا چاہتے تھے، خصال شیخ صدوق میں باب 4 میں بیان کی گئی ہے، 4 لا ترد لهم دعوہ، 4 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا شرف استجابت سے ہمکنار ہوتی ہے اور رد نہیں ہوتی۔ دعوت المظلوم، دعوت المسافر، دعوت الوالد لولدہ، دعوت الصائم حتی یفطر، 4 ہستیاں ایسی ہیں جن کی دعا ہمیشہ شرف استجابت سے ہمکنار ہوتی ہے۔ دعوت المظلوم، اس کی دعا قبول ہوتی ہے جس پہ ظلم کیا جائے، اس لیے کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا یا حبیب من لا حبیب لہ، یا طبیب من لا طبیب لہ، یا معین من لا معین لہ، یا مغیث من لا مغیث لہ، یا انیس من لا انیس لہ، یا حبیب من لا حبیب لہ، جس کا کوئی نہیں، جس کا کوئی ناصر و مددگار نہیں، جس کا کوئی معین و مددگار نہیں، جس کا کوئی سہارا نہیں، یا سبب من لا سبب لہ، یہ خدا، یہ ذات اقدس الہی اس کی مددگار ہے۔ تو ڈرنا چاہیے اس شخص سے جس کو کوئی ہرٹ کرتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، اذیت دیتا ہے، اس پہ ظلم کرتا ہے، اس کی دعا، معصوم سے سوال کیا گیا تھا کم بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے مابین کتنا فاصلہ ہے؟ تو فرمایا مظلوم کی ایک نگاہ یا مظلوم کی ایک آہ۔ تو جس پہ ظلم کیا جائے، اس کی ایک حدیث بھی ہے جس میں ارشاد یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم، جو مظلوم کے حق میں دن طلوع ہوتا ہے وہ کہیں زیادہ طاقتور اور شدید ہوتا ہے اس دن سے جس دن ظالم نے اس پہ ظلم کیا تھا۔ ودعوت المسافر، مسافر کی دعا جو غریب الوطن ہے، جو اپنے وطن سے دور ہے، اس کی دعا شرف استجابت سے ہمکنار ہوتی۔ ودعوت الوالد لولدہ، والد کی دعا اولاد کے حق میں، باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں، وہ جو بھی دعا کرے اور خدا نخواستہ اگر وہ بد دعا کر دے تو اس سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ والد کی دعا کبھی اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ ودعوت الصائم حتی یفطر، اور چوتھی دعا مناسبت بھی ہے ہم آپ سے بیان کر ہی دیں کہ روزہ دار کی دعا جب وہ افطاری کا وقت قریب ہو اور وہ افطار کرنے لگے تو حکم دیا گیا ہے کہ افطار کرنے سے پہلے وہ خدا سے جو طلب کرے خدا اس کو عطا کرتا ہے، اس لیے کبھی اس موقع کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب آپ افطار کریں تو اللہم عجل لولیک الفرج، سب سے پہلی دعا امام زمانہ کے ظہور کی دعا ہے، اس لیے کہ یہ ہستیاں جو اولیاء نعمت ہیں، بکم فتح اللہ و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ و بکم ینفس الحم و یکشف الضر و عندکم ما نزلت به رسلہ و حبتت به ملائکتہ، بکم فتح اللہ،
آپ کی وجہ سے خدا نے اس کائنات کا آغاز کیا، آپ پر آغاز کیا، وَبِكُمْ يَخْتِمْ، اور آپ پہ ختم کرے گا، وَبِكُمْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، آپ کے وجود ہائے بابرکت ہیں جن کی وجہ سے باران رحمت کا نزول ہوتا ہے، وَبِكُمْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، زمین و آسمان اپنے اپنے مدار میں، یہ جاذبہ، یہ دافعہ، یہ کہکشائیں، یہ نظام عالم، یہ منظومہ شمسی، یہ مواج دریا، یہ ان کی لہروں پر، ان کی امواج پہ رواں کشتیاں، یہ سب کچھ انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا قمرا منیرا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء، خالق کائنات نے ان کی محبت میں کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کی دعا کی جائے، اور اس کے بعد پھر امت مسلمہ کے حالات کے لیے، عالم اسلام کے لیے دعا کی جائے۔ تو یہ دعا شرف استجابت سے ہمکنار، اور خطبہ شعبانیہ میں بیان بھی کیا گیا ہے، دعاؤکم فیہ مستجاب، ماہ مبارک رمضان کی مبارک و مسعود ساعتوں میں تمہاری تمام دعائیں شرف استجابت سے ہمکنار ہوتی ہیں، تو اس لیے تمہیں بہترین انتخاب کرنا چاہیے۔ تلاوت کتابہ، قرآن کریم کی تلاوت، انا لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شہر رمضان، ہر چیز کے لیے ایک موسم بہار ہے، اور قرآن کی بہار کا مہینہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ وہ قرآن وہ کتاب جو اسلام کا چارٹر ہے، اسلام کا منشور ہے، اس کی تلاوت بہرحال بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم مفاہیم قرآنی کو سمجھیں۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اپنے ارحام کے ساتھ صلہ رحم کرو، اس لیے کہ من قطع رحمہ قطع اللہ عنہ رحمتہ یوم یلقاہ، ومن وصل فی رحمہ وصل اللہ برحمتہ یوم یلقاہ، اس لیے کہ جس نے قطع رحم کیا خدا قیامت میں اپنی رحمت کو اس سے دور کر دے گا، منقطع کر دے گا، اور جس نے اپنے اعزاء سے صلہ رحم کیا خدا قیامت کے دن اسے اپنی رحمت سے متصل فرمائے گا، اپنی رحمت اس کے شامل حال فرمائے گا۔ فلذا آپ کو اپنے خبیث، بدطینت، بدباطن، بدخواہ رشتہ داروں سے صلہ رحم کرنا ہے، جو آپ کی جڑیں کاٹتے ہیں، جو آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو آپ کو پریشان کرتے ہیں، ان کے لیے آپ کو اپنے اندر نرمی پیدا کرنا ہوگی، اور یہی سب سے بڑا جہاد ہے، اور یہی انسان مومن کو روزے میں سکھایا جاتا ہے کہ وہ ضبط نفس کا مظاہرہ کرے۔ تھوکے سے محنت دیگران بی غمی، نشاید کہ نامت نہند آدمی، جو انسان دوسروں کے درد کو اپنے پہلو میں محسوس نہیں کرتا وہ انسان کہلائے جانے کے قابل نہیں۔ بنی آدم اعضایی یک پیکرند کہ در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها نماند قرار۔ اولاد آدم ایک ہی پیکر کے مختلف اعضاء ہیں، اگر ایک عضو میں، ایک حصے میں تکلیف ہو تو دوسرے حصے کا لا تعلق رہنا تعجب آور ہے، حیرت انگیز ہے۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اگر تم ماہ مبارک رمضان کے تمام برکات کو اپنے دامن میں سمیٹنا چاہتے ہو تو اپنے اعزاء کے ساتھ، اپنے خونی رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اگرچہ وہ تمہارے لیے نیک جذبات نہ بھی رکھتے ہوں۔ اگر انہیں فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہے تو اپنے گھر میں رہتے ہوئے ان کی مدد کرتے رہو، ضروری نہیں کہ تم ان کے گھر جاؤ، ضروری یہ ہے کہ تم ان کے ضروریات کا خیال رکھو، اور اگر اب انہیں تمہاری مالی مدد کی ضرورت نہیں رہی تو کم از کم ان کی خیریت دریافت کرتے رہو، کسی دوسرے عزیز سے ان کی خیریت دریافت کر لو، کبھی کبھار انہیں ایک ٹیکسٹ میسج کر دو، ایک کال کر دو، ان کا خیال رکھو، ان کی کم ظرفی اور تنگ نظری کو نظر انداز کر دو۔ انسان مومن کی تو شان ہی یہی ہے، خوب سے دروں دکھا دیا ہر دہنے غلیظ نے، خوب سے دروں دکھا دیا ہر دہنے غلیظ نے، کچھ نہ کہا حفیظ نے، ہنس دیا مسکرا دیا۔ ایک اور بہت اچھا شعر شاعر نے کہا ہے، لیکن وہ آپ سے شیئر کرنے سے پہلے اسی غزل کا ایک اور شعر میں بیان کروں گی تاکہ آپ کے ذہن میں شعر کا وزن سیٹ ہو جائے۔ افق افق پہ زمانوں کی دھند سے، افق افق پہ زمانوں کی دھند سے ابھرے طیور، ندی نغمے تتلیاں گلاب کے پھول۔ افق افق پہ زمانوں کی دھند سے ابھرے طیور، ندی نغمے تتلیاں گلاب کے پھول، سلگتے جاتے ہیں چپ چاپ ہنستے جاتے ہیں،
مثال چہرہ پیغمبراں گلاب کے پھول، کیا خوبصورت تشبیہ دی ہے، مثال چہرہ پیغمبراں گلاب کے پھول۔ کتنا لوگ ستاتے ہیں خاصان خدا کو، انسان مومن کو، اندر سے وہ کتنے سلگتے چلے جاتے ہیں، لیکن چہرے پہ ایک لطیف تبسم، ایک پلیزنٹ اسمائل لوگوں میں جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، جیسا کہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں خطبۃ المتقین میں صاحبان تقویٰ کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، قلوبہم محزونہ وشرورہم مأمونہ واجسادہم نحیفہ وحاجاتہم خفیفہ وانفسہم عفیفہ۔ آتش سوز دروں سے داغ دھل کر رہ گئے، کہہ سکے نہ بات دل کی اور گھل کر رہ گئے۔ اپنی قسمت تھی کہ ان کی کوئی قیمت نہ لگی، سینکڑوں موتی سر مژگاں ہی تل کر رہ گئے۔ جو شخص روز آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کا دل خوف خدا سے لبریز ہوتا ہے، اس لیے وہ کبھی کسی کے خلاف سازش کا حصہ نہیں بنتا، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، کسی کے حق کو پامال نہیں کرتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور یہ طے ہے کہ جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو وہ دنیا سے ناکام و نامراد ہی جاتا ہے۔ بے درد کی حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، بے درد کی حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا، ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا، ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا، ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا، وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ بس میں اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کروں گی، آج کے لیے اتنا ہی۔ بس آخر میں ہم نے جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے مجرب اور آزمودہ اوتھینٹک دعاؤں کا، اس میں سے آج 2-3 چیزیں آپ کے لیے بیان کروں گی۔ وینسڈے کے لیے جو اعمال متعارف کرائے گئے ہیں ان میں 2 رکعت نماز ہے، حصول رزق کے لیے نماز حاجت ہے، قربتاً الی اللہ کی نیت سے نماز فجر کی طرح پڑھی جائے گی، انتہائی مجرب اور آزمودہ ہے، جیسا کہ میں نے گزشتہ گفتگو میں بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ میں نے آپ کے لیے انتہائی مختصر لیکن مفید، مؤثر، مجرب، آزمودہ اور سند کے اعتبار سے اوتھینٹک وظائف ہیں جن کا انتخاب کیا تاکہ کامن مین اس کو آسانی سے انجام دے سکے اور اس کی ادائیگی میں کسی مشکل کا سامنا نہ ہو۔ 2 رکعت نماز حاجت کے اختتام پر اگر 14 ٹائمز سورہ مبارکہ کوثر پڑھی جائے، انا اعطیناک کل کوثر، اور اس کو 14 ویکس کنٹینیوسلی پڑھا جائے تو رزق اتنا زیادہ وسیع ہو جائے گا کہ جو انسان کے وہم و گمان اور اس کے تصورات سے ماورا ہو، اتنا وسیع رزق ہوگا انشاءاللہ۔ کل میں نے آپ سے سورہ مبارکہ شمس کا جو عمل بیان کیا تھا اس کے بارے میں مجھے بہت سی کالز موصول ہوئیں مختلف مقامات سے، میری بہت سی انوسینٹ بہنیں جو کال کر کے کہتی ہیں کہ آپ ذرا بتا دیجئے وہ عمل کیسے کرنا ہے۔ تو بھئی آپ میرے لیکچر میں سنیں میں نے کیسے بیان کیا ہے، میں نے تو تفصیل سے بیان کیا، لیکن ایک چیز میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں اور وہ یہ عرض ہے کہ کوئی بھی عمل انجام دینے سے پہلے کم از کم 1 ہفتہ پہلے سے آپ کی کوئی نماز قضا نہ ہو، آپ نے جھوٹ نہ بولا ہو، آپ نے غیبت سے اپنی زبان کو آلودہ نہ کیا ہو، آپ نے کسی پہ تہمت نہ لگائی ہو، آپ نے کسی کا دل نہ دکھایا ہو، اور آپ نے اپنی شرعی ذمہ داریوں کو صحیح طور پہ انجام دیا ہو، آپ نے بے پردگی اور بے حجابی کا مظاہرہ نہ کیا ہو، آپ نے حرام میوزک نہ سنا ہو، آپ کی سماعت، آپ کی بصارت، آپ کے اعضاء صاف ستھرے پاک و پاکیزہ ہوں، حتیٰ کہ آپ کا دل صاف ستھرا ہو اور کسی کے ساتھ بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، ہر کسی سے اپنی دشمنی کو ختم کر کے، اپنی نیگیٹیوٹی کو ختم کر کے، پازیٹیوٹی اپنے اندر پیدا کر کے پھر خدا کی بارگاہ میں درخواست گزار ہوں۔ 1 ہفتہ اس کیفیت میں گزاریں اور اس کے بعد عمل انجام دیں۔ اس لیے کل پہلا بدھ تھا ماہ مبارک رمضان کا، تو بہرحال اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر جو لوگ انجام نہیں دے پائے یا جنہوں نے انجام دیا، سکسیسفلی انجام دیا،
وہ بھی آئندہ ہفتوں میں اسے ریپیٹڈلی انجام دے سکتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کے ایام جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں ان کی فضیلت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، تو آپ انجام دیں اور کوشش کریں، ابھی سے کوشش کریں کہ اگلے ہفتے تک آپ مکمل طور پر پاک و طاہر ہو کے اس عمل کو انجام دیں۔ جو لوگ ان امور کا خیال نہیں رکھتے ان کے لیے عمل کے غلط اور خطرناک نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، نہ صرف یہ کہ خاطر خواہ نتائج نہیں ملتے، بلکہ جو کسی کا برا چاہتا ہے، جس کے اندر نیگیٹیوٹی ہے، جو اپنے فرائض کو صحیح طور پر انجام نہیں دیتا، جو واجبات کی ادائیگی کا خیال نہیں رکھتا، جو اپنی پاکیزگی کی حفاظت نہیں کرتا، پاکیزگی باطنی اور ظاہری دونوں اعتبار سے، یعنی لباس پاک ہے، بدن پاک ہے، اس کا دل بھی پاک ہونا چاہیے، اسے افعال حرام کے ارتکاب سے بھی بچنا چاہیے، اس کے کردار میں بھی طہارت ہونی چاہیے، اس کی آنکھ میں، اس کے خیالات میں، تو پھر وہ عمل انجام دے تو اس کے بہت بہترین نتائج، وہ تیر بہدف ہوگا۔ اور اگر ان امور کی رعایت نہ کی، مراعات نہ کی، تو پھر اس کے خطرناک نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج، خدا بند متعال سلطان عادل کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ان کے جمال جہاں آرا سے ہم سب کی آنکھوں کو منور فرمائے، ہم سب کا خاتمہ سعادت پر ہو، ہماری عاقبت بخیر ہو، عالم انسانیت پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع